बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपके पास एक नया वजीफ़ा लेके आया हूँ। आज ये वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहूँ कि हमें बहुत ज़्यादा बहनों ने जो है हमारे चैनल पर और हमें जो है वो फेसबुक पर और फ़ोन पर हमसे रब्ता किया और बताया है कि इस्लामिक टीचर हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा सलूक करते हैं। वो गैर औरतों की जानब देखते हैं। जब हमसे बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, यहाँ तक भी हमें जो है वो पंजाबी में वो गालियाँ देते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। जब कोई गैर औरत उनके साथ बात करती है तो उनको ची ची करके बुलाते हैं, लेकिन जब हम उनसे साथ बात करती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो खाने को आते हैं और बड़ा अजीब सा रवैया है। क्योंकि मैं एक बीवी हूँ, मैं एक अपने जो है वो घर छोड़ के आई हूँ और ऐसे में मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा हो रही है। क्योंकि मैं अपने वालिदैन को छोड़ के और सब अजीज़ व अकारब को छोड़ के जब मैं अपने एक शोहर के पास आती हूँ और उनका ये रवैया जब मैं देखती हूँ तो मेरा जो है वो दिल फट जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगा और जो आज आपको मैं नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह अगर आप उसको करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपके शोहर जो है जैसे ही आप जो पानी उनको पिलाएंगी, जैसे जैसे वो पानी आपके शोहर के जो अंदर जिस्म में वो जाएगा, आपके शोहर मुकम्मल तौर पे जो है वो आपके मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। आज ऐसा आपको इंशाल्लाह एक नुस्खा बताऊंगा जिसके ज़रिए से शोहर आपकी सारी उम्र जो है वो ताबेदारी करेंगे, आपके हुक्म को बचा लाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात भी करता चलूँ कि जो कि मेरे लिए करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाजमी थी। क्योंकि इस्लाम जो शोहर को किस हद तक, एक औरत को किस हद तक जो है वो फर्माबरदारी का हुक्म देता है। अगर बीवी शोहर की किसी बात से मना कर दे, अगर बीवी को शोहर किसी बात से मना कर दे तो क्या औरत पर लाजम है कि उसकी बात को माने या फिर ना माने। तो यहाँ तक भी कि अगर शोहर एक बीवी को उसके वालिदैन से मना कर दे तो शरीयत इस्लामी क्या जवाब देती है। आपसे मेरी गुजारिश है, जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आपके लिए जो है वो बताए गए हैं जो शरीयत इस्लामी के मुताबिक आप उसको जो है वो सुनिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ख़ास करके फ़ीमेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ जा रही हैं। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक जो है वो गुजारना है। और इसी में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर आपके शोहर जो है वो आपके हुकूक और फ़राइज़ नहीं पूरे कर रहे, जो शरीयत इस्लामी उनको इजाज़त देता है, उनसे नहीं पूरे कर रहे, तो यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा खसारे में है। अगर वो ये पूरे नहीं कर रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा आपका हक़ अदा करना है और उनकी उस वक्त तक बख्शिश भी नहीं हो पाएगी और अल्लाह पाक उनसे वो राज़ी भी नहीं हो पाएंगे जब तक वो आपके हुकूक फ़राइज़ जो है वो पूरे नहीं कर रहे। तो इसमें मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगा और वो वजीफ़ा अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने करना है और उसको आपने पानी में जो है वो दम करना है। आपने 100 मरतबा दम करके 100 मरतबा आपने उसको दम करके पानी में पिलाना है। उस पानी का इतना असर होगा आपके शोहर के दिल पे कि जैसे जैसे वो पानी आपके शोहर के जो पिएंगे और उनकी रगों में जाता जाएगा,
ان کی محبت اس قدر آپ کے بارے میں جاگ جائے گی اور وہ آپ کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ سمجھنے لگیں گے اور وہ شریعت محمدی کے مطابق آپ کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کرتا ہے تو بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ اس کی بات مانے۔ حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرتی۔ اتنے حقوق ہیں شوہر کے۔ خلاف شرع شوہر کی اطاعت ضروری نہیں۔ اگر شوہر کوئی شریعت کے مخالف بات کر رہا ہے تو عورت کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ اس کی ضروری جو ہے وہ اتباع کرے، اس کا حکم مانے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی جو ہے وہ مصیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو بیوی کے لیے اس کا ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی خلاف شرع بات کرتا ہے تو اس کے لیے ماننا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اپنے والدین سے روکے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ والدین سے اگر بیوی کو وہ روکے گا کہ وہ اپنے والدین سے جو ہے وہ جائے تو یہ جو ہے وہ رشتہ داری قطع تعلق جو ہے ایک اسلام میں بہت ممانعت ہے، اور اس کو جو ہے بہت اس کی وعید آئی ہے، وہ بھی میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا۔ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے یا بالکل منع کر دے تو بیوی اجازت کے بغیر اپنے والدین سے مل لے تو ایسی صورت میں شرعاً بیوی نافرمانی نہیں کہلاتی۔ اگر وہ مل لیتی ہے اپنے والدین سے شوہر کی اجازت کے بغیر تو ایسے میں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کہلاتا کہ وہ خلاف شریعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں کہ اکثر جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ شادی کے 1 سال بعد ہوتے ہیں۔ شادی کے 1 سال تک تو جو ہے وہ میاں بیوی کی آپس میں محبت قائم رہتی ہے۔ 1 سال بعد ان کی جو ہے وہ آتی ہے ناچاتی آتی ہے، اور وہ ناچاتی جو ہے وہ اس حد تک بھی چلی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، بعض اوقات لڑائی اور جھگڑے بھی اس میں ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو شریعت اسلامی اور شریعت محمدی کے مطابق ایسے وظائف جو ہے وہ بتاؤں گا جن کو اگر آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ ایک بیوی کے لیے آپ اپنے شوہر کو یوں سمجھ لیں کہ مٹھی میں جو ہے وہ بند کر لیں گے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پانی کا اتنا اثر ہوگا شوہر کے دل پہ کہ وہ آپ کے بالکل قبضے میں ہوگا۔ ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ جب 2 نکاح کے بول بولے جاتے ہیں، شوہر سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس لڑکی نے اس بول کی ایسی لاج رکھتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیتی ہے، پورے کنبے کو چھوڑ دیتی ہے، اور صرف شوہر کی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جب وہ شوہر کی ہو جاتی ہے تو پورا ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، پورا ماحول اس کے لیے بالکل نیا ہے۔ اب اس نے اپنے مائنڈ کو آپ کے ماحول کے مائنڈ کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، جہاں اس کو جو ہے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، اجنبی کرانا ہوتا ہے، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، زندگی پر نبھانے کے لیے وہ عورت جو ہے وہاں کی مقیم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایک مرد کو بھی چاہیے کہ اس کی قربانی کا جو ہے وہ لحاظ کرے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو اپنی جو ہے وہ مسلط کر دیں، اپنی پاور مسلط کر دیں، اپنے حقوق۔ بے شک شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ہاں بیوی کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں
جنہیں شوہر کے لیے جو ہے وہ ان کو دینا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام اس کی بہت زیادہ اجازت دیتا ہے۔ اب آپ کو میں جب ایک خاص کر کے میرا فیمیل کے لیے ہے، میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جب آپ کے شوہر جو ہے حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگیں، جب آپ کے شوہر آپ کے حقوق و فرائض پورے نہ کریں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں کہ جب آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کو آپ کے حقوق و فرائض پورے کر لیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو آپ نے کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد، آپ چاہے فجر کے وقت کریں، ظہر کے وقت کریں، کسی بھی وقت آپ کرنا چاہیں تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے هو الحی القیوم، یہ آپ نے جو ہے وہ 100 مرتبہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تمام تر میری بہنوں سے اور میری ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ سے اس وظیفہ کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ یہاں پہ میں تمام اپنی بہنوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی دوبارہ سے آپ وہ وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے، اور اس وظیفے پر انشاءاللہ آپ اتنا یقین رکھیں کیونکہ یہ رب کریم کا کلام ہے، اللہ پاک کے مبارک نام ہے۔ اس کا اثر اتنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پانی آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہ پانی پئیں گے، جیسے جیسے پانی ان کی رگوں میں جائے گا وہ مکمل طور پہ آپ کے تابعداری میں آ جائیں گے، آپ کے حقوق و فرائض اسی طریقے سے پورے کریں گے جس طریقے سے شریعت محمدی جو ہے وہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ وہ ہر اس چیز سے قطع تعلق ہو جائیں گے جو کہ آپ کو آپ کی نافرمانی، جو کہ آپ کے حقوق فرائض نہیں کر رہی۔ اگر کوئی انہیں جو ہے اس چیز میں ڈال رہا ہے کہ آپ بیوی کے نافرمان بن جائیں، آپ بیوی کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں، تو وہ اس چیز سے مکمل طور پہ نجات پائیں گے، اور تمام طرح اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کریں گے جو کہ آپ کو دکھ دیتی ہوں، آپ کو پریشانی دیتی ہوں، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ آپ ایک ہفتے میں ان کی جو ہے وہ مکمل طور پہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تمام بہنوں سے میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ جو ہے وہ یہ پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کو جو ہے وہ آ جائیں۔ میں آرام سے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ تمام بہنیں جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے آپ نوٹ کر لیں، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، پھر آپ نے 100 مرتبہ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، پھر 100 مرتبہ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ کاپی پنسل پہ لکھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے صرف 4 مرتبہ مطلب یہ عمل کرنا ہے، 4 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس 4 دنوں کے اندر جیسے ہی یہ پئیں گے، جیسے ہی پانی ان کے جو ہے وہ جائے گا، جسم میں جائے گا، جس حصے تک وہ پانی جائے گا، دم کر کے آپ نے پانی پلانا ہے۔ وہ کام سے واپس آئیں، اس وقت سارا پانی پلانا مقصد نہیں ہے،
बेशक थोड़ी मकदार में पानी हो, लेकिन उनके जिस्म में जाना चाहिए वो पानी। जैसे ही जिस्म में जाएगा आप देखेंगे कि वो मुकम्मल आपके ताबेदारी में आ जाएंगे, मुकम्मल तौर पे आपकी जो है वो मुट्ठी में आ जाएंगे। आप खुद ये चीज़ देखेंगे। आखिर में मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक से, क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो जब तक ये वीडियो है, न्यू जनरेशन है, इस वीडियो से, इस वजीफ़े से जो है वो ये अमल करती रहे, ताकि फीडबैक से ये होगा कि अगर किसी पे ये वजीफ़ा उसने किया, 4 दिन किया और उसने फीडबैक दिया कि हम पे बहुत अच्छा असर किया, इस तरह दूसरे लोगों की नज़रों में यकीन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा आजमाया है बहनों पर, सबकी रिपोर्ट यही है कि 4 दिनों में हमें बहुत इससे फ़ायदा हुआ है। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह 4 दिनों में आप बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा देखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। आप इसको करके ज़रूर आजमाइएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।